السلام علیکم. ہم نے سورۃ انعام کی جو ہیں 110 آیات جو ہیں وہ کر لی تھیں، اور اب ہم جو ہیں 111 آیت سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. ولو اور اگر اننا ہم اگر ہم نزلنا ہم اتارتے علیہم ان کی طرف ملائکاتا فرشتے، وکلمہم اور وہ کلام کرتے ان سے، موتا مردے. تو یہ ہم پچھلی آیت جو ہیں ہم نے جو 110 ہے یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو مشرک لوگ تھے وہ جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے، قسمیں کھاتے تھے پکی، بار بار اللہ کی قسم کہتے تھے کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے اگر آپ معجزہ ہمیں دکھا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اگر معجزہ بھی لے کر آیا جائے تو یہ جو ہے ایمان پھر بھی نہیں لے کر آئیں گے. جنہوں نے ماننا ہے انہوں نے معجزے کے بغیر مان لینا ہے، اور جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے معجزے کے ساتھ بھی نہیں ماننا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اور اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے. کلامہ باتیں کرنا، ہم ان سے موتا مردے. وحشرنا اور ہم اکٹھے کر لیتے علیہم ان پہ کلا ہر شعین چیز، اور دنیا بھر کی چیزوں کو بھی اگر ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے. حشر ہوتا ہے اکٹھا کرنا، نہ ہم. وحشرنا اور اگر ہم اکٹھا کرتے علیہم ان پہ کلا شعین ہر چیز دنیا کی، قبولہ ان کے سامنے لے کر آتے. ماں کانو تو نہ تھے وہ لیؤمنون ایمان لے کر آنے والے، الا مگر یہ کہ ان یشاء اللہ لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو. ولیکن اکثرہم لیکن ان میں سے جو اکثر ہیں یجہلون جو ہیں وہ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے نہیں مانا اگر ان کے سامنے معجزہ بھی لے کر آیا جائے یا فرشتے بھی لے کر آئے جائیں یا مردے بھی ان سے باتیں کیے جائیں یا دنیا کی ساری چیزیں بھی ان کی آنکھوں کے سامنے رکھی جائے تو انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لے کر آنا، ہاں اگر اللہ چاہے تو. لیکن اکثر جو ہیں ان کے جو ہیں وہ جاہل ہیں، نادان ہیں، نادانی کی باتیں کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا لِكُلِّ ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن. اور دشمن کون ہے؟ شیاطین الانسی شیطان انسانوں میں سے، والجن اور جنوں میں سے. یعنی کہ شیطان جن اور شیطان انسان جو ہیں وہ دشمن بنائے ہیں ہر دور میں ہر نبی کے لیے. یوں ہی بعضهم الی بعض، تو ان میں سے جو ہے ایک دوسرے کی طرف یہ وہی کرتے ہیں. یعنی کہ شیطان جو انسان ہے نا ان کے پاس شیطان جن آتے ہیں اور وہ ان کو وسوسے ڈالتے ہیں جن کی بنا پہ جو ہے وہ چالیں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور ان کے نیک انسانوں کے خلاف. زخرف القول غرورا، اور وہ کیا کرتے ہیں دھوکے کی اور فریب کے باتیں جو ہے نا القاء کرتے رہتے ہیں. ان کے شیطان جو ہیں جنوں میں سے جو شیطان ہے وہ انسانی شیطانوں کو جو ہے نا وہ وہی کرتے رہتے ہیں، غرور جو کہ دھوکہ ہی ہے، دھوکہ اور فریب کی باتیں. وَلَوْ شَاءَ اور اگر چاہتا ربو کا آپ کا رب ما فعلوہ تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں تم ان کو چھوڑ دو. وَمَا يَفْتُرُونَ تو جو بھی وہ افترا کر رہے ہیں، جو بھی وہ کام کریں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. یہ ہماری جو ہیں آیتیں یہاں پہ 112 ہو جاتی ہیں. اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی
کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی جو ہے افطرا بازیاں یہ کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں۔ وَلِتَدْغَى عَلَيْهِ، وہی نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے ان کو کرنے دیتے ہیں افئدہ، تاکہ مائل ہوں ان کے دل اللہ دینا ان لوگوں کے لا نہیں یؤمنون جو کہ ایمان رکھتے بالآخراتی آخرت پر۔ تو مطلب کہ یہی جو ہے ان شیطان نما انسان ہے، تو وہ پھر جو شیطان نما جن ہیں ان کی جو بھی وہ وسوسے ڈالتے ہیں، ان کی باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں۔ کیوں رکھتی ہیں؟ کیونکہ ان کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ وَلِيَرْدَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا، تو وہی نا ان کے دل اس چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، انہی کے جو کہ ایمان نہیں لے کر آتے آخرت کے اوپر، اور وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ وَلِيَرْدَوْهُ، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کی باتوں سے راضی ہو جاتے ہیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہی کے لوگوں کے جو ہے نا دل جو ہیں ان دھوکے والی باتوں کی طرف جو ہے راغب ہوتے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں جو کہ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ان کو ایسا کرنے دے رہا ہے تاکہ جو ہے ان کا یہ راضی ہو جائیں اس چیز پر اور کریں برائیاں جتنی یہ کر سکتے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، تو پھر اب غیر اللہ، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی حکم تلاش کروں، جبکہ پھر یہاں سے لکھا پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے۔ تو کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی اور حکم یا کوئی اور فیصلہ کرنے والا، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ تو وہ ہے اللہ تعالیٰ، انزل، جس نے نازل کیا علیکم تمہارے اوپر کتاب مفصلہ، جو کہ جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ والذین، اور وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے دی کتاب یعنی یہودی اور نصارہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ بے شک وہ یعنی کہ جو قرآن پاک ہے وہ منزل نازل کیا گیا ہے من ربی کا، ان کے رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ۔ فلا تکونن من الممترین، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ مطلب جو اہل کتاب ہے وہ زبان سے تو اقرار نہیں کرتے، لیکن یہ کہ ان کے دل جو ہے وہ پہچانتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے، یہ جو ہے یہ سچی کتاب ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن مجید کے اندر کافی ساری آیتیں ہیں جس میں یہودیوں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے، عیسائیوں کے بارے میں بھی، ہر چیز جو ہے صاف صاف بتا دی گئی ہے، جس سے جو ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو باتیں وہ ساری حق ہیں، سچی ہیں، اور یہ جو ہے آسمانی کتاب ہے، لیکن وہ جو ہے اپنی ضد، حسد اور اپنی جو ہے مفادات، اس کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آتے۔ اور جو ہے ہم نے اس کی جو ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے 30 میں، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ اور خطاب مسلمانوں سے ہے، تو وہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور تلاش کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی گئی ہے، اور جو اہل کتاب ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ سچی ہے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ، اور پوری ہے، کامل ہے، کلمات بات ربی کا، آپ کے رب کی، صدقاً جو کہ سچی ہے، وعدلاً اور عدل پر مبنی ہے، لا مبدل نہیں بدلنے والا، لکلماتی اس کے کلمات کو، وہو اور وہ سمیع سننے والا، علیم اور جاننے والا ہے۔
تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں، یعنی کہ ان کی بات، اللہ کی باتوں کو تبدیل کرنے والا نہیں، یعنی کہ قرآن کو تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ وَإِن تُؤْتِي أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو، وَإِن، اور اگر تُؤْتِي تم پیروی کرو، أَكْثَرَ اکثریت کی، من اس جو فی الارض زمین میں ہے، یُضِلُّوکَ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ان یتبعون تو وہ نہیں پیروی کرتے، الا مگر ظن گمان کی، وَإِن اور نہیں ہم وہ الا یخرصون تو وہ جو ہے محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس سرائیاں کرتے ہیں۔ یہاں سے اس کا جو ہے تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس سرائیاں کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو ہے ہماری جو میجورٹی ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہی ہے، تو ہم بھی جو ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں بھی ہم نہ ان کے پیچھے چلیں، بلکہ جو سچائی کا رستہ ہے جس میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی اگر آپ ہسٹری بھی دیکھیں تو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں مومن جو کہ اکثریت کے اوپر غلبہ پاتے ہیں۔ تو اور ہمارا جو اسلام ہے اس میں جو ہے وہ مکسچر ہے ڈیموکریسی کا، اور جو ہے کمیونزم اور سوشلزم، ان کا جو ہے اس کا مکسچر ہے۔ مطلب ہم میں جو ہے خلافت بھی ہے اور تنقید بھی عام بندہ کر سکتا ہے، ہر ایک کو جو ہے حقوق بھی حاصل ہیں، اور حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، انسان کی نہیں ہے۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے جس کے اوپر ہمارا اسلام کا ہے، جو ہے خلافت جو ہے مبنی ہے، ہماری سیاست، معاشرت، جو ہے اقتصادیت، ریاست، ہر چیز۔ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ، اِنَّ بے شک ربا کا آپ کا رب، ہوا وہ، عالم جانتا ہے، من جو، یدل جو گمراہ ہوا، عن سبیلہ اس کے راستے سے، وہوا اور وہ، عالم جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت یافتہ کو، مطلب کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے، کون جو ہے وہ سیدھے راستے پہ ہے۔ فَقُولُوا تو تم کھاؤ، مما اس میں سے جو ذکر پڑھا گیا، اسم نام، اللہ کا، علیہ اس پر، یعنی کہ جو بھی آپ چیز کھا رہے ہیں اگر جانور پہ، اگر اس پہ اللہ کا نام پڑھا گیا ہے تو اس کو پھر آپ کھاؤ، ان کنتم بھی آیاتہ مومنین اگر تو تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان لانے والے ہو، تو پھر اللہ کا نام جس جانور پہ پڑھا گیا ہے ذبح ہوتے ہوئے تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تو تم اس کو کھاؤ۔ وَمَا لَکُمْ اور آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نہ تاکلوا تم کھاؤ، مما اس میں سے جو ذکر اسم اللہ جس پہ پڑھا گیا ہے اللہ کا نام، علیہ اس پر، وقت فصل اور البتہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، لکم تمہارے لیے، ساری وہ چیزیں، ما حرمہ جو حرام ہے، علیکم تمہارے اوپر، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی ہیں وہ تھوڑی سی ہی چیزیں ہیں، جس میں سے خون ہے، مردار ہے، مرا ہوا جانور ہے، خون ہے، اور سور، خنزیر ہے، اور وہ جانور جس کے اوپر اللہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اور باقی وہ جو ہیں ہم نے سورت جو ہے مائدہ میں بھی پڑھے تھے، جس میں بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی جانور جو ہے وہ اگر گلا گھونٹ کر یا چھت سے اگر گر جاتا ہے یا اونچائی سے گر جاتا ہے، گلا گھونٹ کے مر جاتا ہے، تو وہ بھی جو ہے ہم نہیں کھائیں گے، یا زخمی ہو کے مرا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ مجبور ہیں، اگر آپ کی جان ختم ہو رہی ہے تو پھر آپ جو ہے اس حرام کردہ چیزوں میں سے جو ہے تو اتنا تھوڑا سا کھائیں گے جس سے جان جو ہے وہ بچ جائے۔ وَإِن كَثِيرًا لَا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی تشریح، یہ ہے 119 آیت۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار یعنی کہ مجبوری میں، جس میں جان آپ کی ختم ہو رہی ہو، کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے، یعنی کہ ہم نے پیچھے سورۃ مائدہ میں بھی پڑھنی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں۔ اور بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن
باتیں کرتے ہیں، ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حرام کیا ہوا ہے حلال چیزوں کو، تو اس کی تفسیر ہم نے پیچھے سورۃ مائدہ میں پڑھی تھی، لیکن ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے یہ نشانی بھی لگائی تھی۔ یہ ہے جس میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، اس کے بارے میں نا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے اہل عرب کی توہمات کا ذکر ہے۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ ہوا ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے، پھر نہ کوئی اس پر سوار ہوتا تھا اور نہ اس کا دودھ پیا جاتا تھا اور نہ اس کا اون اتارا جاتا تھا۔ اسے حق تھا جس کھیت اور جس چراگاہ میں جائے چرے اور جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے۔ تو یہ تھا بحیرہ کے بارے میں، تو مطلب اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ اونٹنی بھی ہم کھا سکتے ہیں، اس کا گوشت بھی ہم کھا سکتے ہیں۔ صائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے، بحیرہ تھا یہ صائبہ، یہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا کرنے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانہ کے دیا جاتی ہو۔ نیز جس اونٹنی نے 10 مرتبہ بچے دیے اور ہر بار مادہ ہی جنی ہو تو اسے بھی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور وسیلہ یہ ہے کہ اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے رکھ لیا جاتا تھا، لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کی بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کا نام وسیلہ تھا۔ حام اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ نیز اگر کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی۔ تو یہ کچھ تھے ان کے توہمات جو انہوں نے خود سے بنائے ہوئے تھے، خود سے اصول بنائے ہوئے تھے اپنی خواہشات پہ۔ نہ اس میں یہ 119 آیت میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے جو چیزیں حلال ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں، اور مجبوری میں حرام چیزیں تھوڑی سی لے سکتے ہیں جس سے جان بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے جو بہت سارے ہیں وہ گمراہ ہیں، اپنی خواہشوں پہ چل رہے ہیں بغیر کسی علم کے۔ ان ربا کا بے شک آپ کا رب ہوا وہ ہے عالم بمعتدین، وہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو نافرمان ہیں، جو گمراہ ہیں، جو کہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ وَزَارُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تو تم جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ وَزَارُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، مطلب چھپے اور کھلے ہر قسم کے گناہ سے بچو۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ یکسبون جو کمائی کرتے ہیں اسما گناہ کے کاموں میں، سَیُجْزَوْنَ تو وہ پا لیں گے اس کا بدلہ، بِمَا كَانُوا یَقْتَرِفُونَ جو بھی وہ عمل کرتے رہے ہیں، جو بھی وہ کمائی کرتے ہیں اس کا ان کو بدلہ مل جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، اور وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللہِ عَلَيْهِ، وَلَا، اور نہ تَأْكُلُوا تم کھاؤ، مِمَّا اس میں سے جو لم نہیں یذکر نہیں پڑھا گیا اسم نام اللہ، اللہ کا علیہ اس پہ، یعنی کہ اگر جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ نہیں ہم کھائیں گے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، تو بے شک وہ جو کیا ہے ایسا کرنا فسق ہے، نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القا کرتے رہتے ہیں۔ اِنَّ، بے شک شیاطین شیطان، لَیُوحُونَ وحی کرتے رہتے ہیں، اِلیٰ طرف اولیاءہم اپنے دوستوں کے، لیجادلوکم تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت کی، اِنَّکُمْ، بے شک تم بھی، لَمُشْرِکُونَ مشرک ہو جاؤ گے۔ تو شیطان کے جو دوست ہیں تو وہ تو پھر آپ سے جھگڑا کریں گے، کیونکہ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور ان کو بھی اچھے لگتے ہیں وہ وسوسے، کیونکہ ان کا آخرت کے اوپر اتنا زیادہ یقین نہیں ہوتا، تو پھر وہ جو ہیں اگر ان وسوسوں کی وجہ سے وہ آپ سے جھگڑا کریں گے، کیونکہ جو شیطان ہے
وہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ وہ ہر نبی کا جو ہے دشمن ہی رہا ہے. تو اسی طرح نیک انسان جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ لوگ جو ہے نا دشمن ہیں، جن کے شیطان دوست ہیں، تو وہ آپ سے ضرور جھگڑا کریں گے. تو ہم نے ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا ہے. لیکن اگر ہم ان کے زیر اثر آ جاتے ہیں تو پھر ہم بھی مشرکوں میں سے ہوں گے.